وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عرفان القرآن پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید خالد حمید کاظمی۔ سامعین و ناظرین، آج منہاج قاعدے کا سبق نمبر 4 جس کا پہلا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں، یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ اس سبق میں ہم ان حروف کو پڑھنے جا رہے ہیں، ان قرآنی حروف کو جن کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، اور عدم توجہی کی وجہ سے ہم ان حروف کو ایک جیسا ادا کر جاتے ہیں۔ جیسے قوف کو اکثر ہم کاف پڑھ جاتے ہیں، جیسے طو کو اکثر تا کی آواز سے ملا دیتے ہیں، جیسے عین کو حمزہ کی آواز سے ملا دیتے ہیں۔ تو اب ہم فرق کرنے جا رہے ہیں ان قرآنی حروف میں جن کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، کس انداز سے ان کو جدا کریں گے، وہ کون سی کوالٹیز اور وہ کون سی صفات حروف کے اندر پائی جاتی ہیں کہ جن سے ہم ان ملتی جلتی آوازوں والے حروف کو الگ کریں گے۔ آئیے پڑھتے ہیں سبق نمبر 4 حصہ اول۔ تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو۔ اس حرف کو ادا کرتے وقت کوئی اہتمام کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اس کو نارمل انداز سے آپ درست ہی پڑھتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں آنے والا جو حرف ہے جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس حرف کی ادائیگی میں صرف آپ اگر موٹائی کا لحاظ رکھیں گے، اس کو پر پڑھیں گے، تو ان دونوں حروف میں امتیاز ہو جائے گا، فرق ہو جائے گا، اور تا اپنی جگہ پہ درست ادا ہوگا اور تو اپنی جگہ پہ درست ادا ہوگا۔ پڑھتے ہیں، تو زبر تو، تو زیر توی، تو پیش تو، تو توی تو۔ دونوں میں کمپیریزن کر کے پڑھتے ہیں تاکہ دونوں کی آوازوں کا فرق محسوس ہو سکے۔ پڑھیے گا، تا تو، تی توی، تو تو۔ آگے چلتے ہیں، سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، سا فی سو۔ اس حرف کو ادا کرتے وقت آپ کو سیٹی نہیں کرنی ہوتی، چونکہ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ آپ کی ادائیگی سے سیٹی آسانی سے ادا ہوتی ہے۔ جب آپ کسی بھی حرف کو ادا کر رہے ہوں، خاص کر جن حروف کا تعلق دانتوں کے ساتھ ہے، تو عموماً اس سے سیٹی نکل جاتی ہے۔ سیٹی کو روکنا مشکل ہے، سیٹی کو ادا کرنا آسان ہے۔ تو جو حروف جن کے اندر سیٹی پائی جاتی ہے، ان حروف کو بسہولت آپ ادا کر سکیں گے، مگر جس حرف میں سیٹی کو روکنا ہو، جیسے سا ہے، جیسے لال ہے، جیسے وا ہے، ان کی ادائیگی میں ہم یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ ان کی ادائیگی میں سیٹی ادا ہو جاتی ہے۔ جیسے من الثمراتی، عموماً ایسے پڑھتے ہیں کہ من الثمرہ، یہ سین کی ادائیگی اس میں ہو رہی ہے، اس میں سیٹی ہو رہی ہے، تو ہم نے اس کی ادائیگی میں سیٹی سے بچنا ہے۔ دیکھیے گا، فا پڑھیے، فی سو۔ جی، اب اس حرف کی آواز کن حروف سے ملتی ہے؟ وہ ہے سین اور صاد۔ اب سب سے پہلے سین کو پڑھتے ہیں، سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو۔ جی، اب ذرا کمپیریزن کیجئے گا، فا سا، فی سی، ثو سو۔ جی،
آگے چلتے ہیں، اگلا حرف ہے صاد۔ اب اس حرف کی آواز سین سے بھی ملتی ہے اور ثا سے بھی ملتی ہے۔ سین سے اس حرف کو کیسے جدا کریں گے؟ سین کی ادائیگی میں سیٹی ہے مگر اس کی ادائیگی میں موٹائی نہیں ہے، جبکہ صاد کو آپ موٹا کر کے پڑھیں گے۔ ثا سے کیسے جدا ہوگا کہ چونکہ صاد کے اندر موٹائی بھی ہے اور اس کو سیٹی کے ساتھ بھی پڑھنا ہے، تو ان دو صفات کی وجہ سے ثا الگ ہو جائے گا۔ آئیے پڑھتے ہیں، صاد زبر صا، صاد زبر صا، صاد زیر صی، صاد زیر صی، صاد پیش صو، صاد پیش سو، صا صا صی صی صو۔ سو، کمپیریزن کیجیے گا سین کے ساتھ، س س صا صا سی سی صی صی سو سو صو۔ سو۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ سین اور صاد دونوں میں سیٹی پائی جا رہی ہے، صرف فرق ہے تو موٹائی کا کہ آپ نے صاد کو ہر حال میں موٹا کر کے پڑھنا ہے، جبکہ سین کو آپ باریک پڑھیں گے۔ عموماً ہم سے غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ جب صاد کو ادا کر رہے ہوں تو سیٹی تو اس میں ادا کر جاتے ہیں مگر اس کو موٹا نہیں کرتے، جس طرح آپ مصلحون کو مسلحون پڑھتے ہیں، تو اس سے یہ غلطی واقع ہو جاتی ہے کہ آپ وہاں پہ صاد کو نہیں ادا کر رہے ہوتے، آپ سین کو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، حا زبر حا، ح زبر ح، حا زیر حی، ح زیر حی، حا پیش حو، ح پیش حو، حا ح حی حی حو۔ حو۔ یہ ایک ایسا حرف ہے کہ جس کو آپ گلے کے درمیان سے ادا کریں گے۔ اگر آپ نے اس کو گلے کے درمیان سے ادا نہ کیا تو اس کی آواز ہا سے مل جائے گی، اور یہ غلطی بھی اکثر ہم کرتے ہیں جو اس فن کو نہیں جانتے، جو قرآن کریم کے قواعد سے واقف نہیں ہیں، وہ عموماً الحمد کو الحمد پڑھتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، چونکہ ہا اور ہا یہ دونوں الگ الگ حرف ہیں۔ صرف یہ جان لیں کہ ہا کو آپ نے گلے کے درمیان سے ادا کرنا ہے، جبکہ ہا کو گلے کی ابتدا سے پڑھنا ہے۔ آئیے چلتے ہیں، ہا کی ادائیگی کرتے ہیں، ہا زبر ہا، ح زبر ح، ہا زیر ہی، ح زیر ہی، ہا پیش ہو، ح پیش ہو، ہا ح ہی ہی ہو۔ ہو۔ اب ذرا کمپیریزن کیجیے گا، ہا ح ہا، ح ہی حی ہی، ہی، ہو حو ہو۔ ہو۔ آگے چلتے ہیں، حمزہ زبر ا، حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، حمزہ پیش او، ا ا ای ای او۔ او۔ حمزہ ایک ایسا حرف ہے کہ جس کو ادا کرنے کے لیے آپ کو جھٹکے کا سہارا لینا ہوتا ہے، یعنی یہ تمام حروف میں واحد حرف ہے کہ جس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اب اس کی ادائیگی میں آپ جیسے آئین کو ہم پڑھتے ہیں تو عموماً آئین کی آواز حمزہ سے ملا دیتے ہیں، جیسے یعلمون کو یعلمون، یعنی آئین میں اگر جھٹکا کریں گے تو وہ حمزہ کی آواز دے گا، تو آئین کی ادائیگی میں آپ نے جھٹکے سے بچنا ہے۔ یہ صرف حمزہ کی صفت ہے اور کسی حرف کی صفت نہیں ہے۔ جی پڑھتے ہیں، عین زبر ع، عین زبر ع، عین زیر عی، عین زیر عی، عین پیش عو، عین پیش عو، ع ع عی عی عو۔ عو۔ اب تقابل کرتے ہیں دونوں حروف کا، ا ا ع، ع ای ای عی، عی او او عو۔ عو۔ آگے چلتے ہیں، کاف زبر کا، کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کاف پیش کو، کا کا کی کی کو۔ کو۔ کاف قرآنی حروف میں ایک آسان حرف ہے جس کو انتہائی آسانی کے ساتھ
جس کو بغیر اہتمام کے، بغیر تکلف کے بھی ہم اگر ادا کرنا چاہیں تو بالکل درست ادا کریں گے، جبکہ اس کے اپوزٹ حرف قوف، اس کو جب پڑھنا ہو تو اس میں آپ کو موٹائی کا سہارا لینا ہوتا ہے، آپ نے اس حرف کو پر پڑھنا ہوتا ہے، تب جا کے قوف اور کاف میں فرق ہوتا ہے۔ اگر قوف کی ادائیگی میں آپ اس کو موٹا نہیں پڑھیں گے تو یقیناً وہ کاف کی آواز دے گا، اور اس طرح سے معانی اور مفہوم تبدیل ہو جائے گا، جو کہ جائز نہیں ہے۔ پڑھتے ہیں قوف زبر قو، قاف زبر قا، قوف زیر قی، قاف زیر قی، قوف پیش قو، قاف پیش قو، قا قا قی قی قو۔ قو، جی، کیا کیا قو قا کی کی قی قی کو کو قو۔ قو، جی، آگے چلتے ہیں۔ دال زبر دا، دال زبر دا، دال زیر دی، دال زیر دی، دال پیش دو، دال پیش دو، دا دا دی دی دو۔ دو، ضاد زبر ضا، ضاد زبر ضا، ضاد پیش دو، ضاد پیش دو، ضاد پیش دو، ضاد پیش دو، ضا ضا دی دی دو۔ دو، تقابل دیکھیے گا، دا دا ضا ضا دی 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 دو دو دو۔ دو، ان دونوں میں بھی فرق اگر کرنا ہو تو آپ کو ضاد کو موٹا کر کے ادا کرنا ہے۔ اگر آپ نے دال کی آواز کو موٹا کر دیا تو اس کی آواز ضاد کی ادائیگی کے قریب ہو جائے گی، تو اس سے بچنا چاہیے۔ نہ تو آپ دال کو موٹا کر کے پڑھیں اور نہ ہی ضاد کو باریک کر کے پڑھیں، تاکہ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ درست ادائیگی دیں۔ آگے چلتے ہیں۔ زا زبر زا، زا زبر زا، زا زیر زی، زا زیر زی، زا پیش زو، زا پیش زو، زا زا زی زی زو۔ زو، ذال زبر ذا، زال زبر زا، ذال زیر ری، زال زیر ری، ذال پیش ذو، زال پیش زو، ذا زا ری ری ذو۔ زو، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جو پہلا حرف تھا حرف زا، اس کی ادائیگی میں آپ نے سیٹی کی ہے، جبکہ ذال کی ادائیگی میں آپ نے سیٹی نہیں کی۔ ان دونوں میں فرق صرف یہی ہے کہ ایک میں سیٹی ادا کرنی ہے اور ایک میں ادا نہیں کرنی۔ کس میں ادا نہیں کرنی؟ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ ذال کو جب ادا کرتے ہیں تو اس میں سیٹی کر جاتے ہیں، چونکہ حرف کے اندر سیٹی کو ادا کرنا آسان ہے، اس کو روکنا مشکل ہے۔ جیسے یذہبون، اب یذہبون کو اگر ذال کے ساتھ پڑھیں تو یہ ادائیگی ہونی ہے یذہبون، تو آپ نے ذال کی ادائیگی میں احتیاط کرنی ہے کہ اس میں سیٹی نہ ہو۔ کمپیریزن کرتے ہیں۔ زا زا ذا را زی زی ری ری زو زو ذو۔ زو، آگے چلتے ہیں۔ وا زبر وا، وا زبر وا، وا زیر ری، وا زیر ری، وا پیش ذو، وا پیش ذو، وا وا ری ری ذو۔ ذو، اس حرف میں، حرف ضا میں آپ کو موٹائی کرنی ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ اگر موٹا کر کے پڑھیں گے تو یہ ذال سے جدا ہو جائے گا، اور اگر آپ اس کو باریک کر کے پڑھیں گے، چونکہ اس میں بھی سیٹی نہیں ہے اور ذال میں بھی سیٹی نہیں ہے، تو دونوں کی آواز ایک جیسی ہو جائے گی۔ آپ کو ہر حال میں اس حرف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے تاکہ یہ ذال سے جدا ہو جائے۔ ذرا کمپیریزن کرتے ہیں۔ ذا زا ذا زا ذا زا وا وا ری 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 ذو ذو ذو۔ ذو، یہ تھا سبق نمبر 4 حصہ اول، جس میں ہم نے ان حروف کو پڑھا کہ جن کی آوازیں ملتی جلتی ہیں
اور ان میں کیا فرق ہے، کس انداز سے ان کو جدا کیا جانا چاہیے، وہ آپ کو پریکٹس کر کے بتایا ہے۔ آئیے میں ایک مرتبہ پھر اس سبق کو ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ اس پروگرام کی وساطت سے دنیا بھر میں ہمیں دیکھنے والے، سننے والے اپنی قرآن کریم کی ادائیگی اور تلفظ کا اہتمام کر کے قرآن کریم کو درست طریقے سے پڑھ سکیں۔ تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو، طا زبر طا، طا زیر طی، طا پیش طو، طا طی طو، فا زبر ثا، فا زیر ثی، فا پیش ثو، فا فی ثو، سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو، صاد زبر صا، صاد زیر صی، صاد پیش صو، صا صی صو، حا زبر حا، حا زیر حی، حا پیش حو، حا حی حو، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو، حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ا ای او، عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، ع عی عو، کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو، قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قا قی قو، دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو، ضاد زبر ضا، ضاد زیر ضی، ضاد پیش ضو، ضا ضی ضو، زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو، ذال زبر ذا، ذال زیر ذی، ذال پیش ذو، ذا ذی ذو، ضا زبر ضا، ضا زیر ضی، ضا پیش ضو، ضا ضی ضو۔ سامعین و ناظرین، یہ تھا سبق نمبر 4 حصہ اول، جس میں ہم نے قرآنی حروف جو کہ 29 ہیں، ان میں صرف ان حروف کو چوز کیا، ان حروف کا انتخاب کیا کہ جن کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، تاکہ ہم فرق کر سکیں کہ کس حرف کو کس انداز سے پڑھنا چاہیے اور اس کی پریکٹس کر سکیں۔ ہم نے اس سبق میں مفردات یعنی تمام حروف کو الگ الگ طریقے سے ادا کیا اور ان کو پریکٹس کیا تاکہ ہر حرف درست طریقے سے ادا ہو سکے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں، سبق نمبر 4 حصہ دوم میں، ہم مرکبات میں یہی حروف دوبارہ پڑھیں گے تاکہ کلمات کی صورت میں بھی فرق ہو سکے کہ کس حرف کو کس طرح ادا کرنا چاہیے۔ پروگرام کا اختتام قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کی کثرت عبادت کی کثرت سے بہتر ہے، اور تمہارے دین کی بھلائی تقوی میں مضمر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن حکیم کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اپنی آراء اور تجاویز کومنٹ سیکشن میں ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، اور اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا